عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 1 گیس پیپر ہے، کوشچن آنسر سبق نمبر 2 عناصر کی دوہری جماعت بندی 2025، اس کے اہم سوالات ہیں، امپورٹنٹ کوشچنز۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مینڈلیف کے دوہری کلیے کے مطابق عناصر کے خواص ان کے ڈیش کے دوہری تفاعل ہوتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، جوہری کمیت۔ دوسرا ہے، لیتھیم ڈیش اور پوٹاشیم کے دوبارائز کی تثلیث ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سی، سوڈیم۔ تیسرا، عنصر ڈیش کا تعلق گروپ 18 سے ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے این ای۔ چوتھا ہے، الکلی دھاتوں کی بیرونی مدار میں الیکٹران کی تعداد ڈیش ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے اے، 1۔ اگلا سوال ہے، جوڑیاں لگائیے۔ جدید دوہری جدول جوہری عدد افقی خطارے گروپ۔ سائنسی وجہ لکھنا ہے، گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب جاتے ہوئے جوہری نصف قطر بتدریج بڑھتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، نصف قطر سے جوہر کی جسامت کا تعین ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک گروپ میں نیچے جاتے وقت نئے مدار کا اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیرونی الیکٹران اور جوہر کے مرکزے کے درمیان فاصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ ان الیکٹران پر مرکزے کی جانب سے کھنچاؤ کم ہو جاتا ہے، پس گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب جانے پر جوہری نصف قطر بتدریج بڑھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک ہی گروپ کے عناصر کی گرفت یکساں ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، کسی عنصر کے جوہر کے انتہائی بیرونی خول میں موجود الیکٹران گرفت الیکٹران کی تعداد اس عنصر کی گرفت کے مساوی ہوتی ہے۔ دوسرا، اب چونکہ ایک ہی گروپ کے عناصر کے انتہائی بیرونی خول میں الیکٹران کی تعداد مساوی ہوتی ہے، اس لیے وہ عناصر یکساں گرفت کا ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا گروپ 1 کے عناصر ایک گرفت الیکٹران کھو دیتے ہیں، اس لیے گروپ 1 میں موجودہ عناصر کی گرفت 1 ہوتی ہے۔ اسی طرح گروپ 2 کے عناصر کی گرفت 2 ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے 2 نمبر کے لیے، دوبارائز کی تثلیث میں کے NaLi میں اگر لیتھیم پوٹاشیم کی جوہری کمیت بالترتیب 9، 6 اور 39.1 ہو تو سوڈیم کی جوہری کمیت کتنی ہوگی؟ اس کا جواب ہے، دوبارائز کی تثلیث کی کلیے کے مطابق سوڈیم کی جوہری کمیت Li اور K کی اوسط جوہری کمیت کے برابر ہوگی۔ سوڈیم کی جوہری کمیت مساوی ہے 6.9 = 39.1/2 مساوی 23، یعنی سوڈیم کی جوہری کمیت 23 ہوگی۔ اگلا ہے، تعریف لکھیے دور اور گروپ۔ پہلا ہے، دور یعنی پیریڈ عناصر کے دوہری جدول میں افقی خطار کو دور کہتے ہیں۔ جدید دوہری جدول میں 7 افقی خطاریں ہوتی ہے۔ گروپ دوہری جدول میں عناصر کی عمودی خطار کو گروپ کہتے ہیں۔ جدید دوہری جدول میں 18 عمودی ستون ہوتے ہیں۔ اگلا ہے، مینڈلیف کے دوہری جدول اور جدید دوہری جدول میں فرق واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ، اس جدول میں عناصر کو ان کے جوہری وزن کی چڑھتی ہوئی ترتیب میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اس جدول میں عنصر کے مقام کو اس کی خصوصیات اور جوہری وزن کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ تیسرا، اس جدول میں 18 گروپ ہوتے ہیں۔ چوتھا، اس جدول میں یکساں خصوصیات کے حامل چند عناصر مختلف گروپ میں جگہ، جبکہ مختلف خصوصیات کے حامل عناصر کبھی کبھی ایک ہی گروپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ پانچواں، اس جدول میں ہمجا کے لیے علیحدہ مقام موجود نہیں ہے۔ جدید دوہری جدول، پہلا نقطہ، اس جدول میں عناصر کو ان کی جوہری عدد کی چڑھتی ہوئی ترتیب میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اس جدول میں عنصر کے مقام کا تعین اس کے الیکٹرانی تشکیل کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ تیسرا، اس جدول میں 18 گروپ ہوتے ہیں۔ چوتھا، اس جدول میں ایک ہی گروپ کے عناصر کی کیمیائی خصوصیات یکساں ہوتی ہے۔ پانچواں، اس جدول میں کسی عنصر کے ہمجا کو ایک ہی مقام پر رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے جوہری عدد یکساں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شکل کا مشاہدہ کر کے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، اے کے ذریعے دکھائے ہوئے گروپ کو پہچانیے اور اس گروپ کے کسی ایک عنصر کی الیکٹرانی تشکیل کیجیے۔ بی کے ذریعے دکھائے ہوئے گروپ کا نام بتائیے، اس کے دور کا نمبر بھی بتائیے۔ الف، اے کے ذریعے دکھائے گروپ کا نام ایس بلاک ہے۔ اس گروپ کے ایک عنصر میگنیشیم کی الیکٹرانی تشکیل 282 ہے۔ بی کے ذریعے دکھائے ہوئے گروپ کا نام ڈی بلاک ہے۔ اس بلاک کا دوری نمبر 4 ہے۔ مینڈلیف کے دوہری جدول کی خوبیاں بیان کیجیے۔ 3 نمبر۔ پہلا نقطہ ہے، دوہری جدول میں مناسب مقام دینے کے لیے چند عناصر کی خصوصیات کی بنا پر ان کی جوہری کمیتوں کو درست کیا گیا۔ مثلا بیریلیم کی کمیت پہلے سے طے کی گئی جوہری کمیت 14.09 کو درست و سعودی ترتیب میں رکھا جاتا ہے۔
تو ہر آٹھواں عنصر پہلے عنصر سے مشابہ خواص رکھتا ہے۔ دوسرا، بعض عناصر کی جوہری کمیت کو درست کیا گیا، مثلا بیریلیم کی کمیت کو پہلے 14.09 تسلیم کیا گیا تھا، مینڈلیف کے دوری جدول سے اس کی درست کمیت 9.4 ظاہر ہو گئی ہے۔ اگلا ہے، مینڈلیف کے ابتدائی دور میں رئیس گیسوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑی گئی تھی، لیکن 19ویں صدی میں ان کی دریافت کے بعد ان عناصر کو صفر گروپ میں رکھا گیا اور دوری جدولوں میں انہیں صحیح مقام آسانی سے مل گیا۔ اگلا ہے، مینڈلیف کے دوری جدول کی خامیاں کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، کوبالٹ سی اور نکل NI جیسے عناصر کی جوہری کمیتیں مساوی مکمل عدد ہونے کی وجہ سے مینڈلیف کے دوری جدول میں ان کا مقام غیر واضح تھا۔ دوسرا، مینڈلیف کے دوری جدول بننے کے کافی عرصے بعد کئی عناصر کے ہمجا کی دریافت ہوئی۔ ہمجا کی کیمیائی خواص یکساں لیکن جوہری کمیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے مینڈلیف کے دوری جدول میں ان کے مقام کا تعین ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا۔ تیسرا، بڑھتی ہوئی جوہری کمیت کے مطابق ترتیب دینے کے بعد عناصر کی جوہری کمیتوں کے اضافے میں باقاعدگی نظر نہیں آئی، اس لیے دو وزنی عناصر کے درمیان کتنے عناصر کی دریافت ہو سکتی ہے، اس سے متعلق پیش گوئی اس دوری جدول کے کلیے کے مطابق ناممکن تھی۔ ہائیڈروجن کا مقام، ہائیڈروجن اور ہیلوجن گروپ ساتھ میں کافی مشابہت نظر آتی ہے۔ مثلا ہائیڈروجن کا سالمی ضابطہ H2 تو فلورین اور کلورین کے سالمی ضابطے بالترتیب F2 اور Cl2 ہے۔ اسی طرح ہائیڈروجن اور الکلی دھاتوں گروپ ایک کی کیمیائی خصوصیات میں یکسانیت ہے۔ ہائیڈروجن اور الکلی دھاتوں Na، K وغیرہ کے کلورین اور آکسیجن کے ساتھ تیار ہونے والے مرکبات کے سالمی ضابطوں میں بھی مشابہت ہے۔ مندرجہ بالا خصوصیات کے مد نظر یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ہائیڈروجن کو الکلی دھاتوں گروپ اے یا ہیلوجن گروپ 7 دونوں میں سے کسی کے ساتھ رکھا جائے۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں دیے گئے عناصر کے دور کو ذہن میں رکھ کر سوالات کے جوابات دیجیے۔ مندرجہ بالا عناصر کو ان کے جوہری نصف قطر کی نزولی ترتیب ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھیے۔ مذکورہ والا عناصر کا تعلق کس دور سے ہے؟ تیسرا، عناصر کا یہ بندوبست جدید دوری جدول میں دیے گئے اور پیریڈ سے کیسے مساوی ہے؟ ان میں سے سب سے بڑی بگیسٹ، سب سے چھوٹی اسمالسٹ جوہری جسامت کے عنصر کا نام لکھیے۔ پانچواں، ان عناصر میں بائیں سے دائیں طور جوہری نصف قطر میں تبدیلی کا کس طرح کا رجحان پیریوڈک ٹرینڈ پایا جاتا ہے؟ پہلے کا جواب ہے، مذکورہ عناصر کو جوہری نصف قطر کے لحاظ سے نزولی ترتیب میں درج ذیل ہے۔ عناصر جوہری نصف قطر۔ دوسرا جواب ہے، مندرجہ بالا تمام عناصر کا تعلق دوسرے دور سیکنڈ پیریڈ سے ہے۔ تیسرا، دوری جدول میں دیے گئے دور میں ہم بائیں سے دائیں جانب جاتے ہیں اور جوہری نصف قطر بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک ہی دور میں بائیں طرف سے دائیں طرف جاتے ہوئے جوہری عدد میں ایک ایک کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی مرکزی میں مثبت بار میں بھی ایک ایک کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح مرکزی میں اضافہ شدہ الیکٹرانی بیرونی مدار میں جمع ہوتے ہیں۔ مرکزی میں اضافہ شدہ مثبت برقی بار کی وجہ سے الیکٹران مرکز کی طرف زیادہ قوت سے کھینچے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جوہر کی جسامت کم ہو جاتی ہے۔ چوتھا، دیے ہوئے عناصر میں سب سے بڑا جوہر عنصر عنصر کا سب سے چھوٹا جوہر O کا ہے۔ پانچواں، بائیں سے دائیں جانب پر ایک دور میں عناصر کا جوہری نصف قطر کم ہوتا جاتا ہے، جوہری عدد میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے جوہری جسامت بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔